الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنوں کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، ان کی کچھ نصیحتیں ہیں فتنوں کے دور میں۔ 4 تو ہم نے پہلے بیان کر دی ہیں کہ جب 8 برائیاں پیدا ہو جائیں تو فتنوں کے دور میں فتنے سمجھ لیں کہ وہ آ چکے، فتنوں نے آپ کو گھیرا کر لیا۔ جب 8 برائیاں پیدا ہو گئیں تو سمجھ لو فتنے بھی آ گئے، اور طویل عرصے کے فتنے ہوں گے۔ اس میں ہم نے 4 تو ذکر کر دیا ہے، جیسے علم پڑھا جائے گا، عمل نہیں ہوگا، لوگ پیشہ ور علماء بن جائیں گے، اصل علماء چلے جائیں گے، لیڈر کرسی کے چکر میں اپنا ان گلی گلی لیڈر ہوں گے بہت زیادہ، لیکن کام کا کوئی نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کرسی کے چکر میں لوگ اپنا لگے ہیں، دین کو کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے، امانت داری ختم ہوگی، خیانت ہوگی، وہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ یہ 4 برائیاں۔ آگے ہم 5 برائیاں دیکھیں، جو 5ویں برائی انہوں نے بیان کی ہیں کہ جب یہ بھی پیدا ہو گئی تو سمجھ لو فتنے آ چکے، تمہارے علماء چلے جائیں گے، علماء حق ختم ہو جائیں گے، اور شیطان کو موقع ملے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ 5ویں برائی ہے کہ جہالت پھیل جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، لوگ کتنا اپنے بچوں کو دینی علم پڑھا رہے ہیں، اور دنیاوی علم جو مباح کی حد تک ہے، جائز کی حد تک ہے، جو جائز علم ہے اس کو پڑھا رہے ہیں، جو واجب علم ہے، بنیادی فرض علم ہے، ٹھیک ہے نا، ہر کسی پہ، اس پہ کتنی توجہ آپ خود دے سکتے ہیں۔ تو جب علم ہی نہیں رہے گا تو شیطان کو تو موقع ملے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ اسی طرح نام نہار لوگ عالم بن جائیں گے، جہالت عام ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب علماء چلے جائیں گے تو لوگ جہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، ان کو مفتی بنا لیں گے، خود لا علم ہوں گے، گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل علماء سو کے فتنے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اصل جو علماء ہیں، حق علماء، ان کو شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں، نہ وہ اتنے مشہور ہوتے ہیں، نہ ان کے ویو ہوتے ہیں، نہ ان کے ملین سبسکرائبر ہوتے ہیں کوئی، وہ بس چھپے ہوئے لوگ ہیں، سمجھ لیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو جو نام نہار ہو، خطیب، جن کے عالم نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، عالم نہ بھی ہوں، ان کے قائد میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، منہج میں ہوتے ہیں، وہ مشہور ہوتے ہیں، وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علماء حق کو بھی پہچانا جائے، چاہے ان کے ویو کم ہی کیوں نہ ہوں، علماء حق کو پہچاننا چاہیے جو صحیح قرآن حدیث بیان کرتے ہیں۔ کسی شخص کی کسی امام کی وہ دعوت نہیں دیتے، کسی مسلک کے پابند نہیں ہے، مسلک کے مطابق ہی دین کو سمجھنا ہے، چاہے حدیث جیسے بھی ہو۔ ان علماء کو سننے سے پرہیز کریں جو مسلک کے پابند ہیں، مسلک میں جکڑے ہوئے ہیں، امام کے مطابق ہی فتویٰ دینا ہے، چاہے حدیثیں جیسے بھی ہوں، تروڑ مروڑ کو ان کو امام کے فتوے کے مطابق ہی لے کے آنا ہے۔ تو ان ایسے جو علماء مشہور ہیں نا آج کل سوشل میڈیا پہ، ان کو سننے سے پرہیز کریں۔ جو علماء حق کا، جو صحیح قرآن حدیث کو بیان کرتے ہیں، کسی امام، کسی مسلک کا پرچار نہیں کر رہے اور اندھی تقلید نہیں کر رہے، ان لوگوں کو سنا جائے جو صحیح قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی تو آپ علماء سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ علماء حق ہیں، علماء تو صحیح ہیں، علماء امام تو حق ہیں، وہ تو انہوں نے تو خود کہا، تھوڑی کہا کہ ہمارے اس طرح فرقے بناؤ، مسلک بناؤ، ان کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء حق کو تلاش کریں تو لوگ جہلوں کے امام بنا لیں گے۔ اسی طرح علم تو بہت حاصل کیا جائے گا، یہ 7ویں برائی ہے، علم تو بہت حاصل کیا جائے گا لیکن دین کا علم نہیں حاصل کیا جائے گا، دنیا کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مدارس میں کتنے لوگ ہیں، غربا لوگ ہی چند آپ دیکھیں گے، جو صحیح لوگ ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جو پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، وہ تو بہت کم لوگ آپ وہاں پہ دیکھیں گے۔ تو جو سیکھ بھی رہے ہیں تھوڑے بہت، وہ غربا قسم کے لوگ ہیں جو نارمل طبقے کے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا، دنیا کا علم حاصل کیا جائے گا۔ علم تو بہت حاصل کیا جائے گا لیکن دین کا نہیں، صرف پیٹ کے لیے، دنیا کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے نا، کاروبار کس طرح بڑھ جائے، تو ان چکروں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر بچوں کا شوق ہوتا ہے ہم نوکری اچھی مل جائے، بینک میں ملازمت مل جائے، جو ہے ہی حرام ہے، سودی کاروبار، سود میں تعاون کرنے والی بات ہے۔ تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں میں لوگ داخلہ لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، فیسیں دے رہے ہیں، سارا کا سارا معاملہ دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا کوئی عہدہ مل جائے، دنیا کا کاروبار مل جائے، پیسہ مل جائے، دنیا میں مشہور ہو جائیں، صرف اس چکر میں، اس فکر میں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کی کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی فتنوں کے دور میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں
دنیا کے علم کی فکر ہے، دین کے علم کی نہ خود کی فکر ہے نہ بچوں کو پڑھانے کی فکر ہے۔ جو لوگ بھی دین کا علم حاصل کریں گے بھی فتنوں کے دور میں، جو لوگ دین کا بھی کچھ دیکھیں ایسے بھی ہیں جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے تو وہ بھی دنیا کمانے کے لیے، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، یعنی کہ دین علم پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، تو پھر وہ دین کا علم بھی دنیا کا علم ہی بن گیا۔ اگر آپ کا سارا فکر ہی دنیا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ساری فکر ہی دنیا بن جائے دنیا کمانے کے لیے، تو پھر تو وہ بھی دنیا کے علم ہی بن گیا۔ تو اس لیے یہ جب چیزیں آئیں گی فتنوں کے دور میں، یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، دیکھیں فتنوں کا دور ہے اور یہ چیزیں جب پیدا ہو گئی ہیں تو پھر فتنے کا دور تو آ چکا، فتنے میں ہم ملوث ہو چکے، تو فتنے کے دور میں جو دین کا علم حاصل کرے گا بھی وہ بھی دنیا کمانے کے لیے بڑی خطرناک بات، تو اس لیے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہی آگے پھیلائیں۔ ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے وہ پیسہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، بنیادی ضرورت کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہ لگژری زندگی گزارنے کے لیے دین کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح 8ویں برائی فتنوں کے دور میں پیدا ہوگی، انسان بہت سارے نیک عمل کرے گا، دین کے کام کرے گا دنیا کمانے کے لیے، کتنا خطرناک بات ہے۔ جس کام کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے وہی دنیا کے لیے کر لے گا۔ انسان بہت سارے نیک کام کرے گا، دین کا کام کرے گا دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے کرے گا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے، یعنی کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اخلاص ختم ہو جائے گا۔ جن اعمال کے ذریعے آخرت کی تیاری کی جاتی ہے، آخرت کے اعمال کو درست بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اعمال کو دنیا بنانے کا ذریعہ لوگ بنا لیں گے۔ تو یہ 8 برائیاں کی پیشن گوئی عبداللہ مسعود نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے، ان گناہوں سے، ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اب آج جو 8 برائیاں بیان کی ہیں آپ خود دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں ہیں کہ نہیں ہے، سیم پائی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔